ماشاءاللہ اگر علماء کرام کو بتایا نہ جائے کہ وقت کا خیال کریں تو یہ تو 1-2 دن لگا دیں گے، مجھے پتا ہے، سر آپ کو بھی پتا ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا، جو لوگ ادھر پروگرام نہیں تھا لیکن لوگوں نے گزارش کیا ہے کہ ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ اب میں ان سے کہوں، وہ خود اسٹیٹ سیکرٹری ہے، ان کو خود پتا ہے، اگر میں ان کو کہوں کہ وہ وقت کا خیال رکھے تو مجھے پتا نہیں۔ کہتے ہیں العاقل تکفیہ اشارہ۔ آپ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ مناظر اعظم۔ مولانا صاحب۔ واجب الاحترام معزز حاضرین، حضرت پیر طریقت علامہ فیض الفتاح صاحب صدیقی نقشبندی حجازی مدرج العالی، باقی علماء اکرام، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے فضل و کرم اور خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میلاد مصطفیٰ کو اپنے بار میں قبول مقبول فرمائے۔ علماء کرام نے اپنی تقاریر کر چکے ہیں، ہم طالب علم کی حیثیت سے 2-3 باتیں آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے رشتے دار کا مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک کی نظارہ پیش کریں۔ ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لائق ہے جس کا نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ وہ خدا جو اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا، اس کا نور کو بھی بے مثل اور بے مثال بنایا اور اس کا بشریت کا بھی بے مثل اور بے مثال بنایا۔ خدا تعالی جس کو عزت عطا فرماتا ہے وہ عزت والا کہلاتا ہے، جسے خدا ذلت عطا کرتا ہے وہ ذلیل کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمایا اور تمام مخلوقات سے پہلے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا اور اس نور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے تمام کائنات کو پیدا فرما کر بتا دیا میں تو خدا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن جو میرے نبی ہے
میرے بغیر کسی اور کا محتاج نہیں، تمام کائنات اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ تمام دنیا اس نور سے پیدا کیا گیا، من نور نبی کا، من نور ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دو، بتا دو، فرما دو، بہت سے لوگ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی عمر گزر جاتے ہیں، خدا اس کو نہیں ملتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غلط راستے پہ چلا جاتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غیر المغضوب علیہم کی طرف چلا جاتا۔ لیکن اے محبوب جس نے تیرے اتباع کر لیا اس کو ڈھونڈنے کا ضروری نہیں، میں خود خدا اس کو مل جاؤں گا۔ جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کی طرف میں آپ کا توجہ چاہتا ہے۔ میلاد پاک صلی اللہ تعالی وسلم کس کو کہتے ہیں؟ میلاد پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی میلاد کہتے ہیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی میلاد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تعریف کرنا اس کو بھی میلاد کہتے ہیں، رسول اللہ کا فضائل بیان کرنا اس کو بھی میلاد کرتا ہے، اور رسول اللہ کا نعت کرنا اس کو بھی میلاد کہتا ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تعریف تو کرو، تو وہ حدیث سامنے آتا جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حقیقت کیا ہے، تو جبریل امین خود فرماتا مجھے بھی نہیں پتا کہ نور مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ جب عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سر رسول کا تعریف تو کرو، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا اول سے لے کر قرآن میں آخر تک یہ تو رسول اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ جس آیت کریمہ میں نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا تعریف بیان فرمایا، اس کا فضائل بیان فرمایا، یا ایھا النبی، رسول کا تعریف بھی کر رہا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ثابت کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، یا اس انسان کو پکارا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، یا حرف ندا ہے اور نبی منادا ہے، یا کہہ کے بتا دیا میرے نبی زندہ ہے، جو اس کو مردہ مانتا وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ یا ایھا النبی، نبی فاعل ان کے وزن پہ ہے، یعنی ہمیشہ خبر رکھنے والا، بتا دیا میرے رسول کو علم غیب، جو علم غیب کے نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر۔ رسول کا تعریف بھی ہو رہا، ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ اس کو کہتا ہے جو موجود ہے۔ آپ اگر نکاح پڑھا، مولوی صاحب نے کہا کہ گواہ گھر پہ آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں، گواہ جب موجود ہو تو اس کو گواہ کہا جائے گا، کیوں گواہ موجود ہوتا۔ فرمایا رسول تو شاہد بھی ہے، تو مبشر بھی ہے اور تو نذیر بھی ہے۔ مبشر کس طرح کے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے فرمایا یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو جنتی، اللہ اکبر، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو جنتی، یا عمر فاروق تو جنتی۔ بتا دیا میں جنت کا خوشخبری بھی سنانے والا اور اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیا۔ غیب، علم غیب کی خبر رسول سے نہیں پوچھتے، ان کا ادنا سے غلام سے پوچھتا اس کو علم غیب آتا یا نہیں۔ ایک 12 یا 13 بچے کے لڑکے کے پاس ایک آدمی آتا ہے، مسافر ہے، پوچھنے لگا ہے بچہ بتا کدھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے گا؟ فرمایا کیا کام ہے؟ فرمایا تو نہیں کر سکے گا، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب۔ بچے نے کہا مجھ سے ذرا پوچھو، دیکھو ہو سکتا میں تیرے سوال کو آسان کر سکتا۔ اس آدمی نے پوچھا بتا میرے اونٹ کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس بچے نے کہا وہ کیا بتائے، میں بتاؤں تیرے اونٹ کے پیٹ میں تیرا ہی نطفہ بھرا ہوا ہے۔ 12-13 سال کا بچہ علم غیب غلام مصطفیٰ بتا دیا۔ جس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے لے کر تمام انبیاء کرام
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں آتا ہے، اور جب وہ جسم مبارک میں آتا ہے تو رسول اللہ کا بھی جو بشر کا تھا لحاظ سے، نور کے لحاظ سے بھی وہ بے مثل اور بے مثال تھا۔ آج جس سے تعلق ہو جائے میرے رسول کو، جس کے تعلق ہو جائے رسول کو، اس کو بے مثل اور بے مثال بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک یہودی عورت آ کر دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تھا، باہر صحابی تھے، رسول اللہ کے جوتے کے نیچے سے مٹی پکڑ کر وہ دوڑ پڑے۔ صحابہ حیران ہو گیا، اس کے پیچھے چلتے چلتے دیکھا کہ ادھر وہ یہودی عورت گیا۔ اچانک دیکھا کہ وہ گھر پہ گیا اور اپنے باپ سے خطاب کرتے کہ ابا جان، آج میں ایسے دوا لایا، تو بہت ڈاکٹر کے پاس گئے، کتنے حکیم کے پاس گئے، تمام ڈاکٹر حکیم نے جواب دے دیا، لیکن آج میں جو چیز لایا میرے یہ ایمان کہتے کہ یہ شفا دے گا۔ اور اس مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جوتے کے ساتھ لگ گیا تھا، اس نابینا آدمی کے آنکھوں پہ جب لگایا تو اس کے آنکھوں میں سے نور چمکنے لگا اور وہ دیکھنے لگا۔ اس کا باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میں نے مٹی لایا، یہ رسول اللہ کے قدموں کے جہاں جوتے تھا اس کے نیچے کا مٹی ہے۔ جب یہ آدمی یہ سنا تو فرمایا تو بھی گواہ ہو اور ہم بھی گواہ کہ آج ہم کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس کے قدموں کا مٹی کا برکت سے انسان کو جس کو نور، جو دیکھ نہیں سکتا اس کو نور آ جائے، وہ اسلام آ جائے، اس کا بشر کا میں آپ کی کیا بات بتاؤں۔ اس وقت جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، علماء کرام فرماتا ہے جو مٹی اس قبر سے لگ گیا، اس مٹی کا یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ آپ نے سن لیا مولانا فیروز انصار صاحب۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا خالق صاحب کو۔ خالق صاحب، خلیفہ خالق صاحب ایمسٹرڈیم کے، یہ وقت کا خیال کرے ذرا مختصر سے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، ہر
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے قرارو، چلو بے سہارو، اٹھو بے قرارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سنا دو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سردار آیا۔ ارے بادشاہو، ارے کچھ بلاؤ، ارے بادشاہو، ارے کچھ بلاؤ، نظریں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں۔ یاد میں بکسی بسارا کھا ہے، دل کے میرا بنا رکھا ہے یقین مجھ کو، میرے گھر بھی آئے حضور، ہے یقین مجھ دروازہ کھلا رکھا ہے، میں نے آدھوں کے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حسن صدقے جاؤں
دیکھو فرزانہ بنا رکھا ہے، یاد میں مجھ کو تسلیم گنا گال چولے کنواز، مجھ کو تسلیم گنا گار ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھ کے دل کس سے لگا رہا ہوں، یہ بھی تو دیکھ کے دل کس سے لگا کتنے کچھ بات ہے جو در پہ تیرے حاضر، کتنے کچھ بات ہے جو در پہ تیرے میرے آقا مجھے کیوں در سے جدا رکھا ہے، میرے آقا مجھے کیوں در سے جدا رکھا ہے، بادشاہوں کو بھی لاتا نہیں خاطر میں کبھی، بادشاہوں کو بھی لاتا نہیں خاطر کبھی، جس نے سر آپ کی چوکھٹ پر جھکا رکھا ہے، تیری آمد کی مجھے آس لگائی رہتی ہے، تیری آمد کی مجھے آس لگا رکھی ہے، تیری بچا رکھا ہے، یاد میں خوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، کب زمانے کی ہوا اس کو بجھا سکتی ہے، کب زمانے کی ہوا اس کو بجھا سکتی
دیا میں نے جلا رکھا ہے جو محبت کا دیا میں نے جلا رکھا ہے ذکر محبوب خدا کا ہے نیازی صدقہ ذکر محبوب خدا کا ہے نیازی صدقہ